یہ اسٹریس سیریز کا پارٹ 2 ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ اسٹریس ہمارے باڈی فنکشنز کو کیسے چینج کرتا ہے۔ اسے ٹریفک جام کی ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں جو شارٹ ٹرم اسٹریس ہے۔ جیسے ہی ٹریفک جام ہونا شروع ہوگا آپ کے بلڈ میں اسٹریس ہارمونز بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ پہلے ایڈرینلین نام کا ہارمون بلڈ میں بڑھے گا جس کے بڑھنے سے آپ ریلیکس اسٹیٹ سے الرٹ اسٹیٹ میں آ جائیں گے اور آپ کے اندر فائٹ اور فلائٹ رسپانس آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ کورٹیسول ہارمون بھی بلڈ میں ریلیز ہوتا ہے۔ ان دونوں کے خون میں شامل ہونے سے کیا اثر ہوگا اس پہ ذرا نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی آنکھوں میں آپ کے پیپلز کا سائز بڑھ جائے گا تاکہ ارد گرد کے ماحول کا بغور جائزہ لیا جا سکے۔ سانس کی نالی پھیل جائے گی اور سانس لینے کی رفتار بھی بڑھ جائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ آکسیجن بلڈ میں شامل ہو جائے۔ ان ہارمونز کی وجہ سے ہمارے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ آکسیجن کو سیلز تک پہنچایا جا سکے۔ اس آکسیجن کو سیل اپنے اندر گلوکوز، فیٹس اور پروٹینز کے ساتھ ملاتے ہیں جس کے نتیجے میں انرجی بنتی ہے اور یہ انرجی ہمارا دماغ سچویشن سے نکلنے کا حل تلاش کرنے میں لگاتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کے مسلز ٹینس ہونا شروع ہو جائیں گے تاکہ وداؤٹ ڈیلے دماغ کے سگنلز پہ فوراً ایکشن لیا جا سکے۔ اس کے علاوہ آپ کے باقی سسٹمز تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ پہ چلے جاتے ہیں، جیسے شارٹ ٹرم اسٹریس میں ڈائجیشن سلو ہو جاتی ہے اور بھوک نہیں لگتی اور باقی ہیومن ڈیزائرز بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ کورٹیسول شارٹ ٹرم میں امیونٹی کو بڑھاتا ہے تاکہ کسی بھی پاسبل ڈیمیج سے بچا جا سکے۔ یہ سب ایفیکٹ شارٹ ٹرم اسٹریس کے ہوتے ہیں جو ہماری ایفیشنسی کو بڑھاتا ہے تاکہ ہم اسٹریسفل سچویشن سے جلد از جلد باہر آ سکیں۔ جیسے ایگزام سے پہلے بچوں کو اسٹریس ہوتا ہے تاکہ وہ اچھی تیاری کریں اور ان کا اچھا رزلٹ آئے۔ اب آ جاتے ہیں لانگ ٹرم اسٹریس پہ، جس میں انسان کا خود پہ کنٹرول کم ہو جاتا ہے، یادداشت کمزور ہونے لگتی ہے اور ڈیسیجن میکنگ پاور ویک ہو جاتی ہے۔ لانگ ٹرم اسٹریس میں مستقل ہارٹ ریٹ تیز رہنے کی وجہ سے بلڈ پریشر اور دل کے مرض کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ پہلے سے گردوں کے مرض کا شکار ہوں جیسے ایستھما یا COPD تو ان کو مستقل اسٹریس سے سانس کی یہ پرابلم مزید خراب ہو سکتی ہے۔ لانگ ٹرم اسٹریس میں مسلز مستقل ٹینس رہنے سے شولڈر، نیک اور ہیڈ میں پین رہنے لگ جاتا ہے جو ہیڈ ایک اور مائیگرین میں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ لوور بیک میں بھی اسٹریس کی وجہ سے پین ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ کرونک اسٹریس میں کورٹیسول ہارمون امیونٹی بڑھانے کے بجائے کم کر دیتا ہے اور انفلیمیشن پہ بھی کنٹرول نہیں رہتا اور مستقل گلوکوز کے بلڈ میں رہنے سے ڈائبٹیز کے چانسز بھی بڑھنے لگتے ہیں۔ ہمارے دماغ اور پیٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ کنیکشن ہے آپس میں، جس میں آنتوں میں پائے جانے والے بیکٹیریا بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ مستقل اسٹریس سے ہیلتھ فل بیکٹیریا کم ہو جاتے ہیں، کسی کو اسٹریس میں بہت زیادہ بھوک لگنے لگتی ہے اور کسی کی بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ مستقل اسٹریس سے انسان میں سیکس ہارمونز بھی متاثر ہوتے ہیں، فیمیلز کی سائیکل بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور PCOS کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اب آپ اسٹریس کے ان اثرات میں سے ہی اس کی علامات کا اندازہ لگا سکتے ہیں، جسم میں درد رہنا، سینے میں تکلیف، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا اور اس وجہ سے نیند آنے میں مسئلہ ہونا، سر درد کا ہونا اور چکر آنا، BP بڑھنا، مسلز میں ٹینشن کا ہونا، پیٹ اور ہاضمے کے مسائل، تولیدی عمل میں دقت، قوت مدافعت کمزور ہونا اور ان سب کے ساتھ انزائٹی اور ڈپریشن کے ایپیسوڈز آ سکتے ہیں، پینک اٹیکس بڑھ سکتے ہیں اور مستقل اداسی والی کیفیت رہ سکتی ہے۔ نیکسٹ پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ غذا اسٹریس سے نکلنے میں کیسے مدد کر سکتی ہے، کیونکہ ہیلدی فوڈ ہی ہیلدی مائنڈ کی چابی ہے۔ اگر ویڈیو یوزفل لگی ہو تو چینل سبسکرائب کر لیں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز میں اس یوزفل انفارمیشن کو ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔